السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاء اللہ حاضر، موسٹ ویلکم بیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ عزیز طلباء، بفضل اللہ و بعونہ جل وعلا حدیث کے اسباق کے سلسلہ میں یہ 41واں لیسن ہمارے پاس موجود ہے، اور بغیر کسی پرتکلف تمہید کے آتے ہیں اپنے سبق کی جانب، اور آج کے سبق کی جو پہلی حدیث ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس نمبر ہے 430۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنے سبق کا آغاز کروں، یہ باب الغسل ہمارا شروع ہو رہا ہے، اور اس میں کچھ ایسے مسائل آئیں گے کہ جن کا تعلق غسل جنابت سے ہے، اور جو میاں اور بیوی کے ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں ان کے بارے میں احادیث ہیں، اور یہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ بہت سارے لوگ بعد تو موقع نہ ملنے کی وجہ سے، اور بعد اپنے شرم و حیا کی آڑ میں ان مسائل سے وہ نابلد رہتے ہیں اور بڑی غلطیاں کرتے ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات وہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا جسم پاک نہیں ہوتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ تو اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتے، اور اگر اللہ نہیں شرماتے تو رحمت للعالمین نے بھی اپنی امت کو بڑے واضح الفاظ کے ساتھ یہ مسائل بتائے ہیں، تاکہ کوئی بہام نہ رہے اور اس بارے میں کوئی اشکال نہ رہے اور کوئی غلطی نہ کرے۔ تو آپ ماشاءاللہ آپ میں سے ہر کوئی جو ہے وہ ایک عام اب کامن پرسن نہیں بلکہ ایک وہ پریچر ہے، مبلغ ہے، اور ایک ماشاءاللہ دین میں بصیرت رکھنے والا اور فہم رکھنے والا وہ اب شمار ہوتا ہے آپ میں سے ہر کوئی۔ تو اس لیے آپ نے ان کو توجہ سے اس چیز کو بالائے طاق رکھ کے کہ یہ مسائل کیسے ہیں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ اکرام کی اور صحابیات کی آپ سمجھیں اور سنیں، غسل کا طریقہ کیا ہے، طہارت کا طریقہ کیا ہے، ازدواجی تعلقات کا طریقہ کیا ہے، تو تاکہ لوگ جو ہیں انہیں اس بارے میں بھی رہنمائی ملے، اور سب سے پہلے ہمیں خود علم ہو۔ تو آتے ہیں وما توفیقنا الا باللہ۔ سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے آج کا کہ جماع کرنے سے غسل واجب ہوتا ہے اگرچہ انزال نہ بھی ہو۔ یہ آپ کے سامنے ٹاپک ہے، اور اس میں حدیث جب پڑھیں گے تو اس کی مزید وضاحت ہوگی۔ سب سے پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس احدکم بین شعبہ الاربع، جب بیٹھے تم میں سے کوئی ایک، اذا جلس احدکم بین درمیان شعبہ الاربع، چار حصوں کے مابین، شعب، جب تم میں سے کوئی ایک بیٹھے چار حصوں کے درمیان، شعبہ الاربع، ثم جہادہ، پھر وہ پوری کوشش کرے، فقد واجب الغسل، تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، اگرچہ انزال نہ بھی ہو۔ تو یہ تو حدیث کے الفاظ کا ترجمہ تھا، لیکن میں تھوڑی سی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے اس بارے میں۔ بین شعبہ الاربع سے کیا مراد ہے، اور ثم جہادہ سے کیا مراد ہے، ٹھیک۔ حدیث میں چار شاخوں سے مراد عورت کے 2 ہاتھ اور دونوں پاؤں ہیں بیوی کے، اور حاصل یہ ہے کہ جماع کے لیے بیٹھا اور جماع بھی کیا تو خواہ انزال ہو یا نہ ہو غسل لازم آتا ہے۔
یہ ہے معنی. 2 ہاتھ اور 2 پاؤں. بین الشعب اربع شعب، 4 جو اس کے حصے ہیں، اجزاء ہیں جسم کے، ان کے مابین وہ بیٹھا، یعنی مرد اپنی عورت کے، اور اس کا ارادہ کیا ہے؟ جماع، یہ جو مباشرت ہے، مجامعت ہے اپنی بیوی کے لیے، اور جماع بھی کیا تو خواہ انزال ہو یا نہ ہو غسل لازم آتا ہے. یہ ہے مسئلہ. نمبر 2، حدیث کے الفاظ ثم جاہدہا کا مطلب ہے پھر اس کو مشقت میں ڈالے، یعنی اس سے صحبت کرے پراپر طریقے سے، مکمل، یعنی وہ صحبت ہو اور اس میں دخول ہو، میاں اور بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں پراپر طریقے سے. تو اس وقت یا انزال ہو یا نہ ہو، اس وقت اس دونوں پر جو غسل ہے وہ واجب ہوگا. یہ ہے اس حدیث میں جو فائدہ یا اس کا مسئلہ. حدیث نمبر 431 431، عورت سے ہم بستری کرنے پر غسل کرنے کا مسئلہ. یہ پہلے شروع میں ابتدا میں اور حکم تھا، اس کے بعد یہ منسوخ ہو گیا. جو پہلی ہم نے حدیث پڑھی ہے وہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الماء من الماء، رواه مسلم، کہ پانی پانی سے ہے. صحیح مسلم میں امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے. وقال شیخ الامام محی السنہ، امام محی السنہ یا امام بغوی رحمہ اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ھذا منسوخ، یہ حکم جو ہے یہ اب منسوخ ہو چکا ہے. جیسا کہ حقیقی جو حدیث پہلی ہم نے پڑھی ہے وہ مسئلہ ہے کہ جب مباشرت ہو میاں اور بیوی کی آپس میں اور دخول ہو تو اس کے ساتھ انزال نہ بھی ہو تو ان دونوں پہ غسل لازم ہے، غسل جنابت. لیکن اس حدیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ انما الماء من الماء، کہ پانی پانی سے ہے. کیا مطلب؟ کہ پانی نکلے، یعنی منی کا اخراج ہو تو تب جو ہے ان دونوں پر پانی ہے، یعنی غسل ہے پانی کے ساتھ. تو اصل میں یہ انما الماء من الماء، پانی پانی سے ہے، مطلب یہ ہے کہ پانی انسان کا نکلے، منی صحیح باقاعدہ اور صحیح مباشرت ہو تو پھر غسل ہے. لیکن یہ پہلی حدیث کے بالکل اپوزٹ ہے، اس لیے کہ یہ جیسا کہ خود امام محی السنہ نے صراحت کر دی ہے کہ یہ حکم اب منسوخ ہے. اب پانی پانی سے ہے کا مسئلہ ختم ہو گیا. اب پانی نہ بھی ہو تو صرف مباشرت سے، دخول سے جو اپنا میاں اور بیوی دونوں پر غسل واجب ہوگا. 431 کے فوائد و مسائل. اس حدیث کے مطابق عورت کے ساتھ مباشرت میں بغیر انزال کے غسل واجب نہیں ہوتا، جبکہ یہ حدیث سابقہ حدیث اور ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث وغیرہ سے منسوخ ہے. جیسا کہ میں نے صراحت کر دی، اسلام کے شروع میں یہ رخصت دی گئی تھی کہ جب تک انزال نہ ہو اس وقت تک غسل نہیں ہے، لیکن پھر اس سے منع کر دیا گیا. اب مجرد دونوں کی شرمگاہوں کے ملنے سے اگر ذکر کے، یعنی جو شرمگاہ ہے مرد کی، اس کے سر کا حصہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جاتا ہے تو اس سے دونوں پر غسل واجب ہوگا. جیسا کہ بعض حدیث میں یہ الفاظ ہیں، اذا التقى الخطانان فقد وجب الغسل، جب دونوں شرمگاہیں آپس میں ٹچ کریں، مل جائیں دونوں ختنے، تو پھر عورت کی اور مرد کی شرمگاہ، تو فقد واجب الغسل، تو پھر غسل جو ہے واجب ہو جاتا ہے. حدیث 432 گزشتہ سے پیوستہ. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما انما الماء من الماء فی الاحتلام، رواه الترمذی ولم اجدہ فی الصحیحین. یہ بھی حدیث اپنے گزشتہ حدیث کے ساتھ منسلک ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا اپنا یہ قول ہے، لیکن مصنف یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے صحیحین میں نہیں پایا. لیکن وہی ہے بات جو کہ پیچھے گزری ہے اس حدیث میں کہ انما الماء من الماء، یہ منسوخ ہے. انما الماء من الماء فی الاحتلام، یہاں یہ الفاظ فی الاحتلام کے اضافی ہیں کہ پانی پانی سے ہے، یعنی جب احتلام میں منی انسان کی باقاعدہ نکلے جو کہ لذت کے ساتھ اور دفق کے ساتھ نکلتی ہے ٹپک کر،
وہ نکلے تو اس پر پھر غسل واجب ہوگا۔ تو ان الفاظ کا یہ معاملہ جو ہے یہ احتلام میں ہے، احتلام میں، یعنی انسان کو جب خواب آتا ہے کوئی، حقیقت میں وہ مباشرت نہیں کرتا، تو خواب میں وہ دیکھ رہا ہے کہ اپنا پانی ہے، تو اٹھا صبح اور اس نے دیکھا کہ کپڑوں پر منی لگی ہوئی ہے اور اس کے اثرات بھی لگے ہوئے ہیں، محسوس ہو رہے ہیں، تو اس وقت اس پر غسل ہے۔ اور اگر وہ اثرات نہیں دیکھتا، اگر وہ نشانات نہیں دیکھتا، محض ایک خواب دیکھتا ہے، تو پھر اس پر کوئی غسل نہیں۔ یہ مسئلہ احتلام کے ساتھ خاص ہے، یہ عورت کے ساتھ مباشرت کے ساتھ خاص نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ احتلام میں، یعنی خواب دیکھنے میں، اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت، انہیں احتلام ہو جاتا ہے اور صبح اٹھ کر وہ دیکھتے ہیں اپنے کپڑوں پر کوئی نشانات منی کے لگے ہوئے ہیں، اثرات ہیں، اور طبیعت بھی تھوڑی سی عام نارمل نہیں ہوتی اس وقت، تو محسوس کرتا ہے باقاعدہ اس کے اثرات، تو پھر اس پر غسل ہے۔ اگر ہزاروں خوابیں بھی دیکھ لے ایسی کہ وہ مجامت کر رہا ہے اور مجامت میں اس کو احتلام بھی ہوا ہے خواب کے اندر، لیکن اٹھ کر وہ اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو محض خواب کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ اس کو حتمی قرار دے کر فیصلہ نہیں کرے گا، اور نہ اس پر عمل کرتا ہے، نہ اس کو اجازت ہے، نہ جواز، نہ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو خواب ایسا ہو کہ جس میں وہ ایسی خواب دیکھے کہ جس میں باقاعدہ اٹھ کر وہ نشانات دیکھے، تو پھر اس پر غسل ہے۔ اس حدیث کی اسناد ضعیف ہے بہرحال، لیکن موضوع جو ہے اس میں کوئی کلام نہیں۔ آتے ہیں 433، 433، عورت کو بھی مرد کی طرح احتلام ہونے پر غسل کرنا لازمی ہے۔ یہ بھی پہلے موضوع کی وضاحت ہے، یہ حدیث جو آ رہی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کہتی ہیں کہ قالت ام سلیم، کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ یقیناً اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، یقیناً اللہ جو ہے وہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ فہل علی المرأۃ من غسل اذا احتلمت، کیا عورت پر غسل ہے اذا احتلمت، جب اسے احتلام ہو جائے؟ یہ کون پوچھ رہی ہیں؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ کہ ان اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے شرماتے نہیں، ہمیں بھی حق کی بات پوچھنے میں دین کی شرعی شرمانا نہیں چاہیے۔ فہل علی المرأۃ من غسل اذا احتلمت، کیا عورت پر غسل لازم ہے جب وہ احتلام ہو؟ اسے احتلام کی بات ہے، یہاں مباشرت کی بات نہیں خاوند کے ساتھ، کیونکہ اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، وہ تو کلیئر ہے، مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مسئلہ اس لیے پوچھ رہی ہیں کہ ایک عورت خود اکیلی ہے اور وہ ایسا خواب دیکھتی ہے کہ جس میں اس کو احتلام ہو جاتا ہے، اور اس کے باقاعدہ پھر وہ دیکھتی ہے نشانات بھی، اثرات بھی، گویا کہ وہ مجامت کر رہی تھی اور خواب کے اندر، اور پھر یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں احتلام ہو جاتا ہے، اور حقیقت میں مجامت نہیں ہو رہی ہوتی، اکیلی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نعم، ہاں، اذا رات الماء، ہاں اس وقت جب کہ وہ پانی دیکھے، اور یہی حکم مرد کے لیے ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، الماء من الماء فی الاحتلام، وہی معنی ہے کہ جب پانی دیکھے گی عورت، اسی طرح مرد جب پانی دیکھے گا، صبح اٹھ کر منی نکلی ہوئی، تو اس کے اثرات دیکھے گا، تو پھر اس پر غسل کرنا ہے، وگرنہ محض خواب کو بنیاد بنا کر اس پر غسل لازم نہیں ہے۔ فغطت ام سلمۃ رضی اللہ عنہ وجہہا، جب حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جب عورت اپنی منی کا پانی دیکھ لے تو اس پر غسل ہے، تو فغطت ام سلمۃ رضی اللہ عنہ وجہہا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ شرم سے چھپا لیا، ام المومنین ام سلمہ نے رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ شرم سے چھپا لیا۔ وقالت، اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اوا تحتلم المرأۃ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ یعنی انہیں بھی اس مسئلہ کا علم نہیں تھا پہلے سے۔ تو وہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اوا تحتلم المرأۃ، کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، نعم، ہاں، کیوں نہیں، تاربت یمین ہو کے تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں،
یہ ایک ملامت کے ہلکے پھلکے سے الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ام سلمہ کو کہ آپ ماشاءاللہ اتنی پڑھی لکھی اور بڑی ہو گئی، آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں، تاربت یمینوں کے تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، فبما یشبہها ولدها، تو پھر کیوں کر اس کا جو بچہ ہے اس کی مشابہت میں ہوتا ہے۔ اگر اس کو اطلاع نہیں ہوتا عورت کو، مطلب یہ کہ کیا وہ اس کو اگر پانی نہیں آتا منی کا، تو پھر جو بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ والدہ پر ہوتی ہے، بچہ والدہ پر ہوتا ہے بالکل ہو بہو، لوگ فوراً پہچان لیتے ہیں یہ فلاں کی بچی ہے، فلاں عورت کی بیٹی ہے، یہ فلاں عورت کا بیٹا ہے۔ تو بسا اوقات والد کی شکل و شبہات پر بچہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات ماں کی شکل و شبہات پر بچہ ہوتا ہے، اور یہ شکل و شبہات پر اسی لیے ہوتا ہے جب ان دونوں میں سے کسی ایک کا جو پانی ہے وہ دوسرے پر غالب آ جائے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 433 کے فوائد و مسائل۔ اس بات کا ثبوت کہ حیا اور شرم اللہ عز و جل کی صفت ہے، یہ حدیث میں آیا نا، ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ ام سلیم جو ہے رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ یقیناً اللہ جو ہے وہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، تو اس کا مطلب ہے شرم و حیا اللہ کی صفت ہے۔ تو جیسا معتزلہ اور دیگر جو متکلمین ہیں انہوں نے اللہ کی ذات کو اپنا بنا کر موضوع ٹاپک، تو اللہ رب العالمین کو جو صفات تھیں ان صفات سے اس اللہ کو معطل کر دیا، نعوذ باللہ، اور سمجھا کہ یہ بہت، اور باور یہ کرایا کہ ہم بڑے اہل توحید ہیں، کیونکہ اگر اللہ کی ان صفتوں کا اگر ہم اقرار کریں گے اور مانیں گے تو مخلوق کے اندر بھی یہ صفتیں ہیں، تو اللہ اور مخلوق کی یہ مشابہت ہو جائے گی اور یہ شرک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے شرک کی آڑ میں اپنے طور پر توحید کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا اللہ کی صفتوں کو ان کی صفات سے معطل کر دیا، محروم کر دیا۔ تو اس حدیث سے یہ واضح نظر آتا ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شرم اور حیا بھی اللہ کی صفت ہے، وگرنہ یہ بات کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روک دیتے کہ اے ام سلیم شرم حیا اللہ کو کیسے، اس کی تو وہ تو ان صفات سے مبرہ ہے اور ان صفات سے پاک ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، تو معلوم ہوا کہ حیا اور شرم اللہ کی صفت ہے، لیکن ہے ایسے جیسے اللہ کی شان کو ذات کو لائق ہے۔ آپ یہ عقیدہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حدیث کے الفاظ تاربت یمین کا مطلب یہ ہے کہ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو اے ام سلمہ، اور اس کلمہ کو اہل عرب تعجب کے وقت بولتے ہیں کہ اے ام سلمہ تجھ پر تعجب ہے کہ تو اس طرح کہتی ہے اور یہ نہیں سمجھتی کہ اگر اس کی منی نہ ہوتی تو بچہ اس کے مشابہ کیوں ہو کر ہوتا۔ تو عورت اور مرد ہر دونوں کی منی ہوتی ہے اور وہ دونوں کا انزال ہوتا ہے اپنے اپنے وقت پہ، تو مباشرت کے وقت کوئی پہلے عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے مرد کے پانی پر، تو اس کی مشابہت میں بچہ ہو سکتا ہے، اور اگر مرد کی منی جو ہے وہ عورت کی منی پر غالب آ جائے تو بچہ جو ہے اس کی مشابہت مرد پہ ہوتی ہے۔ تو اللہ جس طرح تقسیم کرے چاہے، وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ حدیث 434 گزشتہ سے پیوستہ، اس کا بھی تعلق اس حدیث کا بھی پہلی حدیثوں کے ساتھ ہے اور اسی موضوع کے ساتھ۔ وزاد مسلم بروایت ام سلیم، یہ تو متفق علیہ روایت تھی جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے، جیسے لکھا ہوا ہے ایگریڈ اپون، لیکن امام مسلم نے اس پر یہ زیادہ کیا ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بات زیادہ لکھی یا کہی ہے۔ کیا روایت کی ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے والے سے کہ انما الرجل غلیظ ابیض، یہ الفاظ بھی اضافی ہیں۔ حضرت امام مسلم کی روایت میں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ الفاظ جو ہیں زیادہ ہیں متفق علیہ حدیث سے کہ انما الرجل غلیظ ابیض، کہ پانی جو منی ہے مرد کی وہ غلیظ یعنی گاڑھی اور سفید ہوتی ہے، سفید رطوبت یعنی گاڑھا پانی ہوتا ہے، وہ تھک ہوتا ہے۔ مرد کی جو منی ہوتی ہے وہ زیادہ تھک ہوتی ہے اور زیادہ وائٹ ہوتی ہے۔ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرٌ، جبکہ عورت کا جو پانی ہوتا ہے نکلنے والا وہ رقیقن، وہ ایک تو پتلا ہوتا ہے تھن ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اصفر وہ زردی مائل ہوتا ہے، یعنی
سفیدی کی بجائے زردی مائل اور یعنی پتلا ہوتا ہے۔ فمن ایہما اعلی او سبق یکون منہ شبہ، تو ان دونوں میں سے جو بھی غلبہ پا لے دونوں کے پانی میں سے، دونوں کی جو مرد اور عورت کی ہر دو منی جو ہے ان میں سے جس کی غالب آ جائے انزال کے وقت رحم میں، او سبا کا یا سبقت لے جائے، یکون من شبہ ہو تو اولاد کی مشابت جو ہے وہ اس پر ہوگی۔ جس کی منی غالب آ جائے پانی تو وہ رحم میں جانے میں تو اس کی مشابت پر ہی اولاد کی شکل و شبات ہوتی ہے۔ حدیث 400 یعنی 434 کے فوائد و مسائل۔ حدیث کے الفاظ ایہما اعلی کے معنی یہ ہیں کہ مرد اور عورت میں سے جس کی منی غالب ہوگی۔ نمبر 2، حدیث میں یہ الفاظ یکون من شبہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ جس کی سبقت کرے گی منی، یعنی ایک کی دوسرے کی منی سے پہلے رحم میں گرے گی تو بچہ اسی کے مشابہ ہوگا۔ یہ بات ہم نے کہہ دی، کلیئر ہو گئی۔ آتے ہیں حدیث 435 غسل جنابت کا مسنون طریقہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل، جب غسل فرماتے، یہ اب مردوں کا غسل ہے ان کے لیے یہ حدیث، اذا اغتسل من الجنابہ، جب جنابت سے غسل فرماتے، بادہ شروع کرتے، کس سے؟ ابتدا کرتے غسل جنابت کی، فغسل یدیہ، سب سے پہلے ہاتھ دھوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دونوں ہاتھ دھوتے پانی سے، ثم یتوضا، پھر وضو فرماتے، کما یتوضا للصلاۃ، جس طرح کہ عام نماز کے لیے وضو کرتے، اس طرح کا وضو فرماتے جس طرح کہ عام نماز کے لیے وضو کرتے۔ ثم یدخل اصابعہ فی الماء، پھر داخل کرتے اپنی انگلیاں پانی میں، پھر اپنی انگلیاں یعنی ہاتھوں کی جو ہیں وہ پانی میں داخل کرتے، جو پانی کا ٹب ہوتا تھا غسل کے لیے پڑا ہوا۔ فیخلل بها اصول شعرہ، تو خلال کرتے ان انگلیوں کے ساتھ، یعنی انگلیوں کو پانی میں ڈبو کر اصول شعرہ، اپنے بالوں کی جڑوں میں، اپنے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے، گویا کہ کوئی بال جو ہے وہ اس کی جڑ یا خود بال جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ ثم یصب علی راسہ، پھر اور یصب، ثم یصب علی راسہ، پھر ڈالتے بہاتے اپنے سر مبارک پر، ثلاثہ غرفات، 3 چلو، بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے یہ نا چلو بھر کے نا پانی کا ٹب سے، تو 3 بار اپنے سر کے اوپر ڈالتے۔ ثم یفیض الماء علی جلدہ کلہ، تو بعد ازاں پھر پانی بہاتے اپنے پوری سکن پر، اپنے پورے جسم جسد اطہر پر، سارے کے سارے جسم مبارک پر پھر پانی بہا دیتے۔ متفق علیہ، تو بالکل سیدھا سادہ سا اپنا کلیئر ہے یہ طریقہ۔ وفی روایت لمسلم، امام مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں جس میں اضافہ ہے، یہاں تک تو متفق علیہ تھے امام بخاری امام مسلم کے دونوں کے۔ اب امام مسلم کی روایت میں یبداؤ، آپ ابتدا فرماتے، فیغسل یدیہ، آپ غسل فرماتے دونوں ہاتھوں کا، یعنی دونوں ہاتھوں کو دھوتے پانی کے ٹب سے، قبل ان یدخلہما الاناء، اس سے پہلے کہ آپ داخل کریں ان دونوں ہاتھوں کو برتن میں، کو برتن میں ہاتھوں کو باقاعدہ داخل کرنے سے پہلے ان کو باہر پانی کے ساتھ دھو لیتے دونوں ہاتھوں کو، پھر ڈبوتے غسل کے لیے۔ یہاں یہ صراحت ہے، وہاں اوپر صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ میں حدیث میں یہ صراحت نہیں، صرف یہ ہے ثم یدخل اصابعہ فی الماء۔ اچھا جی، ثم یفرغ، پھر بہاتے ڈالتے، بیمینہ، اپنے دانے ہاتھ سے، علی شمالہ، اپنے بائیں ہاتھ پر، یعنی جب پھر غسل باقاعدہ وضو کرتے ہاتھوں کو دھو کر پہلے برتن سے باہر، تو آپ پھر ہاتھوں کو ڈالتے برتن میں باقاعدہ، اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر یعنی پانی بہاتے اور صفائی کرتے اسی طرح۔ فیغسل فرجہ، اپنی شرمگاہ کو آپ دھوتے یعنی استنجا کرتے۔ ثم یتوضا، پھر وضو فرماتے۔ تو یہاں یہ ترتیب ہے تھوڑی سی تفصیل سے کہ سب سے پہلے شروع میں آپ نے دونوں ہاتھ باہر دھوتے، پھر دونوں ہاتھ جو ہیں وہ ٹب میں ڈال کر جب صاف ہو جاتے، ٹب میں ڈال کر دائیں سے بائیں کو دھوتے، اچھی طرح ملتے،
استنجا کرتے اور پھر بعد میں پورا وضو نماز کا وضو کرتے، جیسا کہ اوپر متفق علیہ حدیث میں ہے۔ 435 کے فوائد و مسائل۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ نہاتے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ پانی نہ ہوتا، یعنی پتھر یا تختے وغیرہ پر بیٹھ کر، تو پورا وضو کر لیتے، اور اگر وہاں پانی کھڑا ہوتا تو بعد میں پاؤں دھو لیتے۔ بات واضح ہے کہ اگر اس وقت پاؤں دھوئیں گے تو اس کے بعد دوبارہ پاؤں جو ہیں وہ گیلے ہو جائیں گے، اور اس میں وہ پانی کیچڑ وغیرہ لگ جائے گا دوبارہ جہاں کھڑے ہیں۔ تو اس لیے اگر پانی ہوتا تو آپ غسل کرتے اور صرف وضو کرتے، وضو میں پاؤں کو نہیں دھوتے، پاؤں کو پھر آخر میں بالکل دھو لیتے ایک دم، جب اپنا وضو یا وہ ختم کرتے تو اپنا غسل اینڈ پہ باہر آتے ہوئے اپنے پاؤں دھو لیتے۔ اور اگر آپ غسل کر رہے ہوتے کسی تختے پر بیٹھ کر یا پتھر چٹان پر بیٹھ کے، تو ظاہر ہے کہ پاؤں میں پانی نہیں ہوتا تھا، اس وقت آپ باقاعدہ پورا وضو کر لیتے تھے۔ جمہور اہل علم کے نزدیک غسل میں پاؤں کو بعد میں دھونا ہی مستحب ہے، جیسا کہ آئندہ حدیث میں ذکر آ رہا ہے۔ تو زیادہ جو حدیث ہیں وہ اسی بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اس وقت چونکہ جو لیٹرینیں تھیں یا جس میں غسل خانے تھے وہ کچے ہوتے تھے، نیچے پانی مٹی ہوتی تھی، اور جب پانی ڈالا جاتا لوٹوں وغیرہ سے یا ٹب سے تو وہ نیچے زمین کچی جو ہے اس پہ پانی گرتا تھا اور وہ کیچڑ ہو جاتا تھا۔ تو جب یہ کیچڑ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پہلے وضو کیا بھی ہو، پاؤں دھوئے بھی ہوں، تو دوبارہ آخر میں پھر پاؤں خراب ہو جائیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ پھر انسان آخر میں پاؤں دھو لے۔ تو یہ زیادہ اسی میں ہی اہل علم کا موقف ہے۔ لیکن آج کل چونکہ غسل خانوں لیٹرینیں بالکل بدل گئی ہیں، اس لیے اب تو صورتحال ہی نہیں وہ رہی۔ حدیث 436، غسل کرتے وقت غسل خانے میں طہارت اور صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اس وقت کے لیٹرینوں کی عزیز طلبہ بات ہے، آج کل نہیں۔ آج کل تو ویسے ہی ماشاءاللہ گاؤں میں بھی دیکھا ہے تو لوگوں نے غسل خانے اور لیٹرینیں بڑی صاف شفاف اور طہارت خانے بنائے ہوئے ہیں، وہاں ہر قسم کا صفائی کا سامان ہوتا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قالت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قالت میمونہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین کہتی ہیں کہ وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا، کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا غسل کا پانی، غسلا غسل کا پانی، یعنی انتظام کیا پورے غسل کا، پانی سمیت پردے سمیت، غسلا فسترتہ بثوب، تو میں نے آپ کا پردہ کیا، چھپا لیا آپ کو، بثوب کپڑے میں، یعنی جہاں آپ نے غسل فرما رہے تھے تو میں نے کپڑا تان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ کوئی دیکھ نہ لے، یعنی آپ پردے میں اوٹ میں ہو کر غسل فرمانے لگے۔ وصب علی یدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ غسل جنابت، بہایا اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی، وصب علی یدیہ فغسلہما، پھر ان دونوں کو دھویا، دونوں ہاتھوں کو دھویا پانی بہا کر سب سے پہلے، ثم صب علی یدیہ، پھر اپنے ہاتھوں پر پانی بہایا، فغسلہما، اور ان دونوں کو پھر دھویا، ٹھیک ہے جی۔ ثم صب علی یدیہ فغسلہما، یہ دو بار ہو گیا کہ آپ نے ایک بار ہی نہیں بلکہ دو بار یہ کام کیا۔ ثم صب بیمینہ الی شمالہ، پھر پانی انڈیلا بہایا اپنی دانے ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر، ثم صب بیمینہ الی شمالہ فغسل فرجہ، تو پھر آپ نے اپنی شرمگاہ کو یعنی استنجا فرمایا، استنجا کیا۔ فضرب بیدہ الارض، اب استنجا کرنے کے بعد، فضرب آپ نے مارا بیدہ اپنا ہاتھ مبارک الارض زمین پر فمسحا، اور اس پر رگڑا، اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑا، مسح کیا کچی زمین پر۔ ثم غسلھا، پھر ظاہر ہے جب کچی زمین پر آپ نے رگڑا، ہاتھ تو گیلا تھا تو وہ اس میں مٹی لگ گئی ہوگی، تو ثم غسلھا، پھر آپ نے اس کو دھویا، اس ہاتھ کو دوبارہ مسح کرنے کے بعد۔ اب یہاں تک جب ہاتھ دھو لیا، استنجا کر لیا اس ترتیب سے، تو فمضمض، آتے ہیں وضو کی جانب، عام وضو نماز جیسا وضو کیا، فمضمض کلی کی، واستنشق، ناک میں پانی چڑھایا، وغسل وجہہ، اور اپنے چہرہ کو دھویا، وذراعی، اور اپنے دونوں بازوؤں کو کونیوں سمیت دھویا، ثم صب علی راسہ، پھر آپ نے بہایا اپنے سر، وضو کر لیا پورا، پاؤں نہیں دھوئے ابھی کیونکہ پاؤں آخر میں دھوئیں گے۔ ثم صب علی راسہ، پھر آپ نے بہایا اپنے سر مبارک پر پانی،
وافادا اور پھر پانی سر پہ بہانے کے بعد پھر بہایا، وافادا انڈیلا بہایا، علی جسد ہی اپنے پورے جسم پر. یہ ترتیب ہے. اس میں بڑی حکمت ہے، انشاءاللہ یہ بتائیں گے آپ بعد میں بھی. طبی اعتبار سے بھی انسان کا جسم بہت ہی مجامت کے بعد ڈھیلا اور بڑا سکڑا ہوا اور پھر ازردہ یہ بھی ہوتا ہے، اور پھر گرم ہوتا ہے بہت زیادہ. اس کا بہت زیادہ خون جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے گرمی سے بڑی تیزی سے. تو پانی جو ہے آہستہ آہستہ پہلے ہاتھ دھوئے، پھر یہ علی سبیل تدرج اسٹیپ بائی اسٹیپ، تاکہ جسم پر ایک دم پانی نہ پڑے اور نہ سر پر. تو یہ اس میں بڑی حکمت ہے، وضو کرنے میں بڑی حکمت ہے. ثم تنحا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے، الگ ہوئے. کیونکہ قدم نہیں دھوئے تھے، پاؤں نہیں دھوئے تھے، ابھی وضو کیا ہوا تھا. پورے جسم پر پانی بہایا، مکمل کیا اپنا جو غسل جنابت ہے، اور قدم جو ہیں وہ پھر آخر میں دھوئے. ثم تنحا، پیچھے ہٹ گئے جہاں پانی نہیں تھا. فغسل قدمیہ، تو اپنے دونوں پاؤں کو دھویا. پھر حضرت میمونہ جو تھی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو بیان کر رہی ہیں حدیث کو، فناولت صوباً، تو میں نے آپ کو ایک کپڑا پکڑایا، کیونکہ آپ کا جسم جو تھا وہ چونکہ تر تھا، پانی پورا ٹپک رہا تھا. تو میں نے کیا کیا کہ آپ کو ایک کپڑا، فناولت صوباً، کپڑا کوئی تولیہ نما، وہ پیس. اس وقت وہ آج کل کے تولیوں کی طرح تو نہیں ہوگا، لیکن وہ کپڑا ہوگا خشک. میں نے انہیں پکڑایا تاکہ آپ اپنا جسم خشک کریں. فلم یاخذہ، تو آپ نے اس کو نہیں لیا. فلم یاخذہ، آپ نے اس کو نہیں لیا. فانطلقا، پھر آپ چلے، یعنی آپ نے وهو ينفض يديه، اور وہ صاف کر رہے تھے اپنے دونوں ہاتھ مبارک سے. پھر آپ چلے، یعنی اپنے معاملے کو جاری رکھا، شروع رکھا. مجھ سے وہ کپڑا تو خشک نہ لیا، لیکن آپ نے کیا کیا، فانطلق، اپنے چلنا شروع کیا. وهو ينفض يديه، سال میں کہ آپ اپنے ہاتھ جو تھے مبارک ان سے اپنے جسم کو صاف کر رہے تھے، یعنی اپنا پانی جو ہے وہ ہاتھوں سے صاف کر رہے تھے بجائے کپڑے کے. متفق علیہ ولفظ للبخاری. تو یہ طریقہ ہے، گویا کہ آپ نے تولیہ استعمال نہیں کیا، لیکن تولیہ استعمال کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ آپ نے کیوں نہیں لیا، اس میں کئی ایک اہل علم کی آراء ہیں. بہرحال اس کی بات بھی انشاءاللہ پڑھیں گے کبھی. حدیث کے الفاظ فضرب بیدی الارض سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ زمین پر مارا. وہاں ذکر نہیں ہے حدیث میں دایاں ہے کہ بایاں، لیکن چونکہ استنجا تھا نا، تو استنجا تو آپ نے ہمیشہ بایاں سے کیا ہے، تو بایاں ہاتھ ہی زمین پر مارا تھا اور بعد میں پھر دھو لیا، جس سے سطر دھویا تھا، کہ اس میں استنجا کے بعد ہاتھ کے زمین پر ملنے کی دلیل ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں. اور حدیث کے الفاظ ینفض یدیہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کے ساتھ بدن مبارک سے پانی صاف کرتے تھے، یعنی تولیہ وغیرہ نہیں لیا تھا، لیکن ہاتھ سے صاف کر رہے تھے. تو یہ جائز ہے، کوئی مطلب واجب نہیں. حدیث 437، غیر محرم عورت کو مسئلہ بتاتے وقت کسی محرم عورت سے مدد لینا مستحسن ہے. ہاں، اگر کسی خاتون نے مسئلہ پوچھ لیا کسی عالم سے، وہ عورت مسئلہ نہیں بتا سکتی، نہ عورت کے علم میں ہے، تو وہ عالم دین کے پاس آئی، لیکن وہ عالم دین غیر محرم ہے. اب اس نے مسئلہ عورت نے پوچھا اپنا ذاتی کوئی عورتوں والا مسئلہ، تو اب عالم دین جو ہیں وہ اگر تو کوئی اور نہ ہو تو بتا سکتے ہیں، حق کا معاملہ ہے، شریعت کا، بتا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی خاتون محرم مل جائے اپنی، تو محرم کے ذریعے، محرم عورت کے ذریعے اس مسئلے کو بیان کرنا اور زیادہ بہتر ہے اور مستحسن ہے، اچھا ہے کہ اس کو ترجیح دے، اس کو بتا دے کہ یہ اس عورت نے مسئلہ پوچھا اور اس عورت کو یہ جواب دے دو. یہ حدیث میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان امرأۃ من الانصار، بے شک ایک عورت انصار میں سے، مدینہ کے انصار قبیلوں میں سے، سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن غسلہا من المحید، یہ جو ماہواری پیریڈ ہوتے ہیں نا حید کے، ان پیریڈز کے بعد غسل کرنے کا طریقہ، اس بارے میں پوچھا. سالت النبی عن غسلہا من المحید، جنابت سے نہیں،
غسل جنابت کا معاملہ نہیں ہے یہاں، حید سے پاک اس کا طریقہ پوچھا۔ فامرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کئی فتح تغتسل، کہ کیسے وہ غسل کرے گی، کیسے نہائے، کیسے غسل کرے اور پاک کرے اپنے آپ کو۔ ثم قال، پھر فرمایا، یعنی پورا غسل کا طریقہ بتا کر پھر فرمایا، معاملہ جب یہاں تک آیا کہ خذی فرصتن من مسکن، یہ پکڑ ایک ٹکڑا، فرصتن من مسکن، مسک سے یعنی کستوری سے، یعنی کوئی روئی کا کوئی پیندا جو ہے نا وہ لے کر، فرصتن چھوٹا سا روئی کا پیندا، من مسکن جو کہ خوشبودار کستوری وغیرہ سے یا مشک سے بھگو کر اس کو لے لے، فتطہری بہا، اور اس کے ساتھ پاکیزگی حاصل کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا طریقہ تو بتا دیا، اور دیگر روایات میں بھی آگے آئے گا تفصیل سے، لیکن یہاں اصل جو موضوع تھا وہ تھا طہارت حاصل کرنے کا۔ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ ایسے الفاظ استعمال کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ عورت سمجھ جائے، لیکن وہ عورت نہ سمجھ سکی۔ آپ نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے کیونکہ آپ حیا کے پیکر تھے، جہاں تک ممکن تھا اشاروں کنایوں سے آپ بات کرتے۔ خذی فرصتن، کہ روئی کا ایک پیندا لے لیجئے، عورت سے کہا، انصار کی عورت سے، من مسکن جو کستوری خوشبودار کستوری میں اس کو ڈبولے بگولے اس پیندے کو، فتطہری بہا، تو پھر اس کو اس کے ساتھ پاکیزگی حاصل کر۔ قالت، کہنے لگی، کیف اتطہر بہا، کیسے میں اس کے ذریعے پاکیزگی حاصل کروں، کیف اتطہر بہا، فقال، آپ نے فرمایا، تطہری بہا، اس کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرو۔ قالت، کہنے لگی، کیف اتطہر بہا، میں کیسے اس کے ساتھ پاکیزگی حاصل کروں، سمجھ نہیں رہی تھی۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ تطہری بہا، اللہ کی ذات پاک ہے، اس کے ساتھ وہ جو کستوری میں بگویا ہوا پیندا روئی کا، اس کے ساتھ جو ہے پاکیزگی حاصل کرو۔ اب جب یہ 3 بار ہوگی بات تو اس کو سمجھ میں نہ آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کے الفاظ تعجب کے طور پہ فرمائے۔ تو فجتذبتھا الیہ، تو میں نے اس کو کھینچ لیا اپنی طرف۔ کون کہتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ 3 بار آپ کے بتانے سے بھی وہ عورت نہ سمجھ سکی، تو زیادہ بیچاری سیدھی سادی ہوگی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر میں نے فجتذبتھا، میں نے اس کو کھینچ لیا الیہ اپنی طرف، فقلت، تو میں نے کہا، تتبعی، میں نے پھر اس کو بتایا اصل، تتبعی بہا اثر الدم، کہ اس روئی کے پیندے کو لے کر جہاں سے خون نکلتا ہے نا، ریم والی جگہ، شرمگاہ، وہاں اس کے اندر رکھو اس کو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ پھر بعد میں بتا دیے اس عورت کو، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی حدیث میں جو ذکر کی اور بیان کی، وہ بھی امت کی عورتوں کے فائدے کے لیے، اگر یہ معاملہ جو ہے وہ بھی پوشیدہ رکھ دیتی تو امت کی جو خواتین ہیں قیامت تک انہیں اس کا پتہ، ان احکام کا پتہ نہ چلتا، ان مسائل کا۔ حدیث 437 کے فوائد و مسائل۔ فقہا نے کہا ہے کہ عورت کے لیے یہ مستحب ہے، یعنی اچھا ہے معاملہ، کہ کستوری کا ایک ٹکڑا لے، یا ایک کپڑے کے کستوری کا ایک ٹکڑا لے، یا یعنی روئی کا پیندا لے کے نا کستوری میں ڈبو کر ٹکڑا لے لے، یا ایک کپڑے کے ٹکڑے کو اس سے خوشبودار کرے۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو روئی مل جائے، ہر جگہ پہ ملے، دستیاب نہیں ہوتی، تو پھر اس کا حال یہ بھی ہے کہ کوئی کپڑا عام لے کر، کوئی پیس آف کلاتھ وہ لے کر اس کو خوشبودار کرے، کسی بھی خوشبو میں، خاص طور پر کستوری بہتر ہے، اور سطر میں اس وقت تک رکھے، شرمگاہ میں اس وقت تک اس کو رکھے جب تک کہ خون کی جو بدبو ہے وہ ختم نہ ہو۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے بھی ایسا ہی کہا ہے، اور حدیث کے الفاظ اثر الدم سے مراد ہے خون کی جگہ، یعنی سطر میں، شرمگاہ میں رکھے۔ یہ اہم بات تھی جو کہ اس کو اس کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے تھی۔
حدیث 438 عورت کے لیے غسل جنابت میں اپنے پورے سر کے بال کھولنا ضروری نہیں۔ اب مسئلہ آ گیا ہے عورت کے غسل جنابت کا، اگرچہ اس کی تفاصیل انشاءاللہ آگے آئیں گی، لیکن یہ ہے کہ سر دست یہ حدیث آئی ہے، اس میں تھوڑا سا ذکر ہوا ہے عورت کے غسل جنابت سے۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں قل تو میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی امرأۃ اشد ظفر راسی، کہ میں ایسی عورت ہوں کہ اشد میں گوندتی ہوں، ظفر راسی اپنے سر کے بالوں کو، اشد باندھتی ہوں، اصل میں یہ ہوتا ہے گوندنا بالوں کو، بعض عورتوں نے جوڑے ایسے بنائے ہوتے ہیں مستقل پرماننٹ بیس پر، اور وہ بہت 4 6 7 دن کے بعد جب وہ نہاتی ہیں یا اپنے کپڑے وغیرہ بدلتی ہیں، اس وقت پھر ان کو بالوں کو ایک دفعہ کھول کر پھر ان کو مطلب صابن یا کوئی لگاتی ہیں اور وہ کوئی چیز کھولتی ہیں یا کنگھی وغیرہ کرتی ہیں، وگرنہ وہ بندھے رہتے ہیں۔ تو ایسی عورت جو اس کے لیے شریعت میں یہ آسانی ہے۔ انی امرأۃ اشد ظفر راسی، کہتی ہیں کہ میں ایسی عورت ہوں جس کا سر جو ہے اس کے بال گوندے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے شدید انداز سے بندھے ہوتے ہیں، تو ان کو کھولنا آسان نہیں ہوتا آرام سے۔ افانقضہ لغسل جنابہ، کیا میں اس کو مجھے کھولنا ہوں گے ان بالوں کو، یعنی اس کو جو گوندے ہوئے ہیں ان کو کھولنا ہوگا وہ غسل جنابت میں، غسل جنابت کے لیے اپنے خامن سے صحبت کرنے کے بعد مجھے غسل کرنا ہے تو اس کے لیے وہ کھولنا ہوگا اپنے سر کو نہانے کے لیے۔ فقال، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا نہیں، انما یکفی کے، آپ کے لیے تیرے لیے یہ کافی ہے، یکفی کے انتا سی علی راسک، کہ تو بہائے اپنے سر پر 3 سیات، 3 چلو پانی سے، 3 مٹھیاں پانی کی جو ہیں وہ اپنے پانی لے کر اپنے سر پہ 3 بار بہا دے اچھی طریقے سے کہ پانی جڑوں تک پہنچ جائے۔ ثم تفیدین علیک الماء، پھر اس کے بعد تو بہا پورے جسم پر پانی، پھر پورے جسم پر پانی بہا، فتطہرین، اور اس طرح تو پاک صاف ہو جا۔ رواہ مسلم۔ صحیح روایت میں یہ ہے کہ یہ حکم عورتوں ہی کے لیے ہے کہ بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں، کہ اگر بال گوندے ہیں تو سر پر اس طرح پانی ڈالیں کہ بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں، تو ان کے لیے یہی کافی ہے، اور اگر بغیر کھولنے کی جڑیں تر نہیں ہوئیں تو ان کا کھولنا ضروری ہے۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، یہ بات بالکل ہی اوپر سے پانی گزر جائے اور نیچے جائے ہی نہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بال کھولے۔ نمبر 2، مردوں کے لیے ہر حال میں بال کھولنے ہی ہوں گے، مردوں کے لیے یہ اجازت نہیں اور نہ رخصت ہے۔ حدیث 439، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو غسل کے پانی کی مقدار۔ اب آ گیا جو غسل جنابت ہے یا عام غسل جو کرنا ہے وہ کتنی مقدار ہو پانی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کتنی مقدار میں کرتے تھے اور غسل پانی کی کتنی مقدار میں کرتے تھے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا بالمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے ایک مد کے ساتھ، ویغتسل بالساع الی 5 امداد، اور غسل فرماتے تھے ایک سا کے ساتھ، ایک سا سے 5 مدوں تک، یعنی 4 سا سے 5، یعنی 4 مدوں سے 5 مدوں تک، کیونکہ ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک سا جو ہے وہ آپ صدقہ فطر دیتے ہیں ہر سال عید کے موقع میں، اناج وغیرہ، تو آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے سا میں کتنے کلو ہوتے ہیں، 2.5 کلو یا 2.25 سیر تقریباً صحیح جو مقدار ہے اس کی، تو 2.25 سیر یا سے لے کر 4 سیر تک سمجھ لیجئے، بسا میں نے 4 مدوں سے لے کر 5 مدوں تک، مطلب اور 1 پاؤ پانی اور ملا لو، تو تقریباً 4 کلو پانی، 4 سیر جو کہ کلو سے بھی کام ہوتا ہے، 2.5 کلو، تقریباً 2.5 کلو پانی جو ہے اس سے آپ غسل فرما لیتے، اور غسل بھی جنابت والا جس میں کوئی چیز جو ہے وہ خشک نہ رہے، اور وضو ایک مد میں، تو ایک مد جو ہے وہ ایک سا کا چوتھا حصہ ہے، آپ اس کا حساب لگا لیں۔ مد ایک پیمانہ کا نام ہے، اس میں 11 چھٹانک یعنی 600 ملی گرام یا ملی لیٹر پانی آتا ہے یا اناج آتا ہے اگر ویٹ ہو تو۔ ایک سا میں 4 مد اناج آتا ہے،
یعنی 3.25 سیر کے قریب، اور مد اور سا سے مراد یہاں وزن ہے نہ کہ پیمانہ، کیونکہ مد اور سا پیمانے کے طور پہ نہیں، یہاں وزن ویٹ کے طور پر پانی کا ویٹ ہوتا ہے نا، پیمانے سے نہیں ماپا جاتا۔ حدیث میں مذکور یہ وزن وضو اور غسل کے لیے واجب نہیں، یہ بھی عزیز طلبہ ذہن میں رکھیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ جیسے یہ نہ ہو کہ آدمی بیچارہ جو ہے وہ ایک سا جو ہے پانی لے کر اس میں غسل کرتا پھرے اور ہر چیز خشک کر کے آ جائے۔ حدیث میں یہ مذکور وزن جو ہے وضو اور غسل کے لیے واجب نہیں مگر مستحب ہے۔ اگر اتنے میں ہو جاتا ہے، انسان کو بڑے تجربے ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ وضو بھی اتنے پانی میں کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، اور پورا وضو کرتے ہیں، اور غسل بھی کر سکتے ہیں 1.5 کلو میں 3 کلو میں، مگر یہ مستحب ہے، واجب نہیں۔ مستحب ہے کہ اس سے کم، لیکن اس سے کم مقدار بھی نہ ہو، اس سے کم مقدار میں نہ وضو ہوتا ہے صحیح اور نہ غسل، اس سے کم بھی نہ ہو، یہ مستحب ہے اگر اتنا ہو تو، لیکن زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ حدیث 440 مرد اور عورت کا اکٹھا ایک ہی برتن سے پانی لے کر غسل کرنے کا جواز۔ وان معاذہ رضی اللہ عنہ قالت، معاذہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کون تو، خود حضرت عائشہ ام المومنین یہ فرماتی ہیں، کون تو میں تھی اغتسل و غسل کرتی، انا میں، و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من اناء واحد ایک ہی پانی کے برتن سے، پانی کے ایک ہی برتن سے، نہ صرف یہاں ٹب پانی کا جو ہے بڑا جس میں پانی ہو غسل کے لیے، بینی و بینہ، جو میرے اور آپ کے درمیان ایک ہی ٹب پانی کا رکھا ہوتا تھا، اور ہم دونوں غسل کر رہے ہوتے تھے ایک ساتھ، فیبادرونی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جلدی کرتے، پہل کرتے، حتی اقولا، یہاں تک کہ میں کہتی، دع علی، میرے لیے بھی کچھ چھوڑ دیجئے، میرے لیے بھی کچھ چھوڑ دیجئے۔ قالت، تو فرماتی ہیں کہ وہما جنوبان، اس حال میں کہ وہ دونوں یعنی ہم دونوں جنبی ہوتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنابت میں میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں، اور ایک ٹب میں کر سکتے ہیں، اور جو پانی ہے وہ اپنے لیے دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ حدیث میں نا سے مراد بڑا پیالہ ٹب کی طرح کا مراد ہے جس میں 3 سا پانی آ سکتا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ہاتھ ڈال کر نہانے کے لیے پانی لیتے تھے، ہاتھ ڈال کر۔ حدیث اس بات پر بھی دلیل ہے عزیز طلبہ کہ جنابت کی حالت میں ہاتھ ڈالنے سے پانی بدستور طاہر اور مطہر رہتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اور حدیث میں الفاظ فیبادرونی کا مطلب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جلدی کرتے، کیا مطلب، یعنی پانی لینے میں جلدی کرتے، ہم دونوں پانی لے رہے تھے غسل کے لیے ٹب سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے لے لیتے۔ آج کے سبق کے حوالے سے سوالات۔ نمبر 1، حدیث میں الفاظ فیبادرونی کا کیا مطلب ہے؟ ابھی بیان ہوا ہے۔ مد اور سا کی مقدار بیان کیجئے۔ غسل جنابت میں عورتوں کو سر دھونے کے بارے میں کیا رہنمائی کی گئی ہے؟ نمبر 4، غسل جنابت کے حوالے سے حدیث کے الفاظ فضرب بیدہ الارض سے کیا مراد لیا گیا ہے کہ اپنا بایاں ہاتھ زمین پر مارا استنجا کرنے کے بعد۔ حدیث کے الفاظ تربت یمینوں کا کیا مطلب ہے کہ تیرا ہاتھ جو ہے وہ خاک آلود ہو اے ام سلمہ۔ تو عزیز طلبہ، آج کے بفضل اللہ تعالیٰ و بعون جل وعلا اس سبق کے اختتام پر اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس کو سننے اور اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔